کیا خبر ہے شیرین آپ کے پاس؟ خبر یہی ہے کہ جی عوام مہنگائی کے لیے کہ نئے طوفان کے لیے تیار ہو جائیں کہ مہنگائی کا طوفان تو پہلے ہی ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے پاس اور وہ شدید ہو جائے گا، شدید ہو جائے گا انفارچونیٹلی، کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان پر تقریباً 11 نئی شرائط عائد کی گئی ہیں توانائی کے معاملے پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، عوام پر ٹیکسز کا بوجھ بڑھایا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان سے ڈو مور کی گردان جاری ہے اور اب آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی اسٹرکچرل شرائط عائد کر دی ہیں۔ ان 11 شرائط سے آئی ایم ایف کی مجموعی شرائط کی تعداد اب 55 ہو گئی ہے، اور ان شرائط سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو اگلے مالی سال میں مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل اور مہنگی جو ہے بجلی خریدنی پڑے گی، اور پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ہدف مقرر کیا گیا ہے پاکستان کے لیے اگلے مالی سال کے لیے، اس سال کا ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا، اگلے سال جو ہے وہ 17,000 ارب کا جو ہے وہ ہدف دے دیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مزید ٹیکسز پاکستانی عوام کے اوپر لگیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے، پاکستان پہ بھی رحم ہو جائے اللہ پاک کا، تو مہربانی ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم جیسے منافق اور گندے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، چونکہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں۔ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستوں، بہت بڑی خبر، آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئے شرطیں لاگو کر دی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ جانیے پوری سچائی پاکستان میڈیا کی زبانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ جے ہند، جے بھارت۔ ہمارے اخبار اور پروپیگنڈسٹ اور جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں ان کی بھی دنیا ہی اور ہے، تو جی یہ بہت پیش کرتے ہیں۔ اب یہ اخباری خبر ہے، حکومت اور عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف تو اس طرح اس ملک میں ہوا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام بھول جائیں گے، آئی ایم ایف کا نام نہیں بھولیں گے، کے درمیان بجٹ مذاکرات جاری ہیں۔ اب یہ اخبار رپورٹر بھی بیچارے، مذاکرات برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں، چودھری اور کمی کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے۔ یہ ممکن ہے؟ اوپر والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ، اس میں مذاکرات کی قسم کیا ہوتی ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، تو مذاکرات جاری ہیں۔ اچھا، نتیجہ وہ بھی ساتھ ہے، پھر مذاکرات ہیں، ڈکٹیشن لینے جاتے ہیں، whatever they dictate they have to accept، اور یہی ہر مقروض کی حالت ہوتی ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے، یقین دہانی عوام نو کراندے وہ دی کوئی پرواہ نہیں، روٹی کپڑا مکان 50 سال جنم چ گیا، وہ کوئی یقین دہانی نہیں، انہوں کران گے مار مار کے لتر وہ تے عمل کرا لائے گا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پروٹیکٹڈ صارفین کے علاوہ بجلی اور گیس صارفین کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اس ملک میں تو کوئی بندہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، بجلی اور گیس صارفین کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ بھائی بیچ ہی دیو آبادی، غلامی دا دور ختم ہو گیا، بیچ دیو بندے، آسان قسطاں تے بیچ دیو، ساڑھے جاہلاں نوں تے کسے نے خریدنا بھی نہیں، ایزی انسٹالمنٹس، جہاں زیادہ غلام خریدے گا ان اسپیشل ڈسکاؤنٹ، تو جان چھڑاؤ آبادی کو۔ اچھا، جبکہ نیپرا کی سمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس اور ماہانہ فیول چارجز وغیرہ بر وقت نافذ رہیں گے۔ ایڈجسٹمنٹس، اس ملک میں صرف ایک چیز سستی ہے، عوام، جن کی وجہ سے یہ ملک ہے، ادروائز یہ قطع اراضی ہے۔ کیا ہے یہ؟ جن بھوکے ننگوں فاقہ زیادہ لوگوں کی وجہ سے یہ ملک کہلاتا ہے، وہ تو بہت ہی سستے ہیں۔ یہ ملک کا کیا ہے؟ یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی، اسی لیے اس ملک پہ ایک عجیب طرح کی نحوست طاری ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور خدا جانے کب تک جاری رہے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ کلیئرلی شبر صاحب، ایک تو ظاہر اب یہ کہتے ہوئے مجھے ہنسی بھی نہیں آتی، آئی ایم ایف نے آپ کو 11 شرطیں دی ہیں کہ آپ نے بجٹ پاس کرنا ہے، تو یہ 11 آپ کے پاس پوائنٹرز ہیں، ان کو پورا کریں اور پھر بجٹ بنا لیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، وہ ہم سے تو نہ ہو پایا ابھی تک۔ What do you think? What the government will give for the next budget? دیکھیں، آج کا جو دور اخبار ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بجٹ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 17,100 ارب روپے ہو۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ 14,000 تھی لاسٹ ایئر، جی تو آپ 3,000 کی انکریز کی بات کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔
वो लोग जो इंक्रीज निकालते हैं, मैं बता देता हूँ, वो लोग इंक्रीज निकालते हैं कि इन्फ्लेशन जी और जीडीपी ग्रोथ। ओके वो ये कहते हैं कि जी आपका इन्फ्लेशन लगा लें और और जीडीपी ग्रोथ लगा लें, तो दोनों को ऐड कर लें तो ये तकरीबन 12-15% होता है। ये तो आपको करना ही करना है ना। तो 14 पर वो 15% तो वैसे ही लगा देते हैं, 14-15% लगाएं तो वो ये हो जाता है। अच्छा, उनकी कैलकुलेशन इस तरह होती है, ठीक है। अब वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि ये 14 भी, पहली बात तो रिकवर नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जिससे रिकवर हो रहा है वो इस बोझ को अब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, ठीक है। तीसरी बात जो इसमें जो आपने अभी पेट्रोल की बात की, वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस, जो पेट्रोल आ रहा है, रॉ मटेरियल पेट्रोल का आ रहा है, वो प्राइस डॉलर में बढ़ गई है और गवर्नमेंट को उसको बर्दाश्त नहीं करना, ये लॉजिकल बात है, ठीक है, नहीं करना। मगर उस पर जो पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है वो हमें बंद करनी चाहिए थी, मतलब उसको नहीं लगाएं। मगर गवर्नमेंट के पास आईएमएफ की वजह से वो स्पेस नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है इतना कि वहां पे वो ब्रीदिंग अपना ले वो स्पेस नहीं है। तो उसमें देखिए, मैं अभी एक और टीवी प्रोग्राम में था और मैं एक बात, हमारी बात आगे चलेगी, मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने आफ्टर दिस ईरान वॉर जी सर एक बड़ा क्रेडिबल रिलेशनशिप कायम किया अमेरिका के साथ, और अमेरिका और आईएमएफ ने आपको पैसे देने में हाथ खोला हुआ है। हाँ, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में पांडा बॉन्ड भी आपके चल गए, वो भी इस वक्त हो सकता है जब अमेरिका का आपके सर पे हाथ हो, ठीक है, और वो सब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, ठीक है सर। वो सब उन्होंने, और आईएमएफ की किस्त भी जो आ रही थी वो बड़ी आसानी से आ गई, बिल्कुल विदाउट इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग, 4 दिन 3 दिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और फिर हमारा रिलेशनशिप, हमारी क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल जायज़ क्रेडिबिलिटी अमेरिका के साथ आज मौजूद है, ठीक है। अब अगर इन हालात में आप आईएमएफ से अवाम के लिए कंसेशन नहीं ले सकते, कब लेंगे? नहीं, कब लेंगे नहीं, फिर ये इसका मतलब है कि इसकी 2 वजूहात हो सकती है। जी सर। एक, हम बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। हम ये समझ रहे हैं कि यार आईएमएफ नाराज हो जाएगा। मैं सारी जिंदगी इनसे डील करता रहा हूँ, फाइनेंस में डील करता रहा हूँ। मैं आज आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप जरा सा भी जोर देंगे, जो उनसे मांगेंगे वो दे देंगे, मगर आप मांगे तो सही। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं इसको बात को और आसान कर देता हूँ। आप आईएमएफ के साथ अंग्रेजी में बात नहीं करें, उर्दू में बात करें। आपके लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो फिगर 2%, 3%, 4%, ये वो, आप उससे सिंपल उर्दू में बात करें कि सर ये भाड़ा नहीं खा रहा। साहब क्या आप कैसी बात कर जा रहे हैं? क्या मतलब, क्यों? मतलब चले उर्दू अंग्रेजी बात करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं मैं आप उर्दू अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अंग्रेजी, जब मैं कहता हूँ अंग्रेजी में बात करें का मतलब ये है आप उनसे टेक्निकल गुफ्तगू कि ये होगा, ये, मैं उर्दू का मतलब ये होता है टेक्निकल, आसान बात करके बताएं कि सर हमसे नहीं हो रहा, नहीं हमसे नहीं, नहीं आप जो हमसे नहीं हो रहा, अगर आप ये कहेंगे तो हमारी आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती, हमें ये करना है। ओके, ये मैं कह रहा हूँ ना। आप जाकर उनसे 2%, 3%, जीडीपी 17%, ये इस वक्त करने की बातें नहीं है। और क्योंकि वो आपके साथ है ना, ये भी तो समझे ना, आप ये भी तो समझे ना, वो आपके साथ बैठे हैं इस वक्त, वो आपके खिलाफ नहीं जा सकते। तो आप उनसे जाके सिंपल बात करें कि जनाब हमें ये नहीं करना, हमें अपने अवाम को देना है, हम ये इतनी बड़ी महंगाई, पेट्रोल की प्राइसेस का लेवी डाल रहे हैं, नहीं दे सकते, तो हमें देना है। और उनको फिर वही बात आप कहेंगे कि उर्दू, फिर उनको उर्दू में समझाएं कि जनाब ये करना है, आपको करना है। देखिए, हमारे पाकिस्तान की तारीख की एक बदकिस्मती रही है कि पूरी 47 से लेकर आज तक कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आया जो अपनी जोर पे एमएनए बन के आया हो। ये बात तो आपने क्या बात की है वैसे। अब्दुल हफीज असद उमर का भी, खैर उस पे भी लोग क्वेश्चन ही कर देंगे, मगर आप बताएं, सारे जो शौकत अजीज साहब, सब लिस्ट है टेक्निकल लोगों की। पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला फाइनेंस मिनिस्टर कब बना है? तो मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, और जो बात, लेकिन ये इसाक डार साहब भी बनते रहे, इसाक डार साहब भी पॉलिटिकल बेस तो उनकी भी नहीं है ना, टेक्नोक्रेट की, बिल्कुल ठीक है। आपको चाहिए एक मनमोहन सिंह, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप बताएं कि पीएचडी इन द इकोनॉमिक्स कितने मिनिस्टर बने हैं 75 साल में? तो क्या इस पोस्ट के लिए आपको बैंकर ही मिलता है? वर्ल्ड बैंक से उठाते हैं, इधर से उठाते हैं, इधर उठाते हैं, उधर से उठाते हैं। अच्छा, एक बात मैं खुद भी हूँ, मैं खुद प्रेसिडेंट रह चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का, ठीक है।
اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں, آپ شاید آپ تو پتہ نہیں جانتی, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بینکر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں سمجھیے گا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ منشی ہوتے ہیں. میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. بینکر ہوتا ہے, ڈپازٹ لاتا ہے, لون دے رہا ہوتا ہے. اب آپ کو چاہیے ایک منموہن سنگھ, آپ کو منموہن سنگھ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے؟ منموہن سنگھ واز دا گورنر آف دا ریزرو بینک آف انڈیا فار 7 years. دین ہی ریمینڈ, ہی تھاٹ, اس نے پڑھایا تھا 7 سال دہلی اسکول آف اکنامکس میں. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں جو بہت لوگوں کو بہت بری لگے گی. پاکستان کے کسی فائنانس منسٹر نے آدھے گھنٹے کی بھی کلاس لی ہو تو آپ میرا نام نتن یاہو رکھ دیجیے گا. کوئی تعلق نہیں ان کا تعلیم کے ساتھ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, جو منموہن سنگھ تھا وہ انڈیا کی اکنامکس کا آرکیٹیکٹ ہے. جی اس نے 7 سال دہلی کر دیا اس نے ان کے دہلی اسکول آف اکنامکس میں 7 سال پڑھایا تھا. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, میں بالکل متفق, بالکل ٹھیک ہے. جو اس وقت ان کی فائنانس منسٹر ہے خاتون, اس وقت جو فائنانس منسٹر ان کی, وہ کیا ہے؟ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ڈپازٹ لینے والا بینکر ادھر سے بینک, تو یہ I got your point. بالکل درست بات ہے, لیکن شبر صاحب ظاہر ہے تلخی تو اس سسٹم کی بہت ساری ہیں, ہم دیکھ ہی رہے ہیں, خرابیاں دیکھ رہے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہیں. میری بات سنیں, میری ایک بات سنیں, عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بات میں کرنے لگی تھی کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ آپ کے کس سے کیا تعلقات ہیں. ہمارا لینا دینا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں راشن سستا آتا ہے کہ نہیں آتا. عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر یہ خبریں چل رہی ہیں, میں ڈسکلیمر کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں, میں کہہ رہا ہوں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ٹرمپ نے ہماری 4 دفعہ تعریف کر دی, پھر اچھی بات ہے. 365 دفعہ کرے, ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں چلو اچھی بات نہیں, میں کریڈٹ لیتا ہوں, مگر اگر وہ تعریف ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, میری عوام کی بھلائی میں نہیں ٹرانسلیٹ ہو رہی, تو مجھے پھر ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کرتے رہے مزید تعریفیں, ہمیں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں مل رہا ہے. تمغہ لینے کا کیا فائدہ, لے لے تمغہ, ایک اور تمغہ لے لے. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.